کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ ربیع الاول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور ہماری مسلمانوں کی یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ اس ماہ مبارک کے آغاز سے ہی، ویسے تو سارا سال رسول اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چلتا رہتا ہے مختلف حوالوں سے، لیکن ربیع الاول کے آغاز سے سیرت کی محافل مختلف عنوانات سے، مختلف پہلوؤں سے جناب نبی کریم کا تذکرہ پہلے سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور یہ بڑھنا بھی چاہیے۔ حضور کے ساتھ محبت اور حضور کے پر ایمان اور حضور کی عقیدت ہمارا کل اثاثہ ہے، اور ہر مسلمان کوشش کرتا ہے کہ اس کا کسی نہ کسی طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا، عقیدت کا، اطاعت کا اظہار ہو، اور یہ سلسلہ شروع ہوگا اور کافی عرصہ چلتا رہے گا۔ مجھے آج جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سینکڑوں پہلوؤں میں سے ایک پہلو پر بات کرنی ہے کہ وہ صاحب قرآن ہیں۔ اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا آخری کلام، آخری کتاب قرآن پاک اتاری، اور قرآن پاک اتار کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں یہ اللہ پاک نے ذمہ داری لگائی قرآن پاک میں کہ حضور قرآن پاک تلاوت بھی کریں گے، پڑھ کر بھی سنائیں گے، تعلیم بھی دیں گے، وضاحت بھی کریں گے، اور اس کی عملی شکل بھی پیش کریں گے۔ قرآن پاک کے بارے میں جناب نبی کریم کے منصبی ذمہ داری قرآن پاک نے ایک تو یہ بیان کی، یتلو علیہم آیاتی، قرآن پاک پڑھ کے سنانا لوگوں کو، یہ حضور کی منصبی ذمہ داری تھی۔ پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن پاک کی تعلیم دینا، اس کا مطلب، اس کا مقصد واضح کرنا، اور پھر کہیں الجھن یا کنفیوژن آ جائے لِتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر جو قرآن پاک آپ پہ نازل ہوا ہے، لوگوں کے سامنے آپ اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ اور چوتھی بات اسوہ حسنہ، قرآن پاک پر عمل کا آئیڈیل بھی آپ ہی ہے۔ تو چار حیثیتیں میں نے عرض کی ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت، اس کے الفاظ، اس کی قرأت لوگوں تک پہنچانا، یتلو علیہم آیاتی۔ دوسری بات یہ ہے قرآن پاک کا مقصد، اس کے مفہوم، اس کے مقاصد بیان کرنا، یعلمہم الکتاب۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کہیں الجھن کنفیوژن آ جائے لتبین للناس ما نزل الیہم، قرآن پاک کی وضاحت کی ضرورت پیش آئے تو آپ اس کو بیان کریں گے۔ اور چوتھی بات یہ بیان فرمائی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ پاک کے احکام پر عمل کرنے میں حضور آئیڈیل ہیں، اور حضور کو دیکھ کر ہی عمل ہوگا، اور جو حضور عمل کیا ہے وہی ہمارے لیے آئیڈیل بھی ہوگا، اتھارٹی بھی ہوگی۔ یہ ان باتوں کو سامنے رکھ کر آج کی گفتگو کا میرا عنوان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مفسر کے، یعنی قرآن پاک کی تفسیر کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات تھے، یا حضور کا جو انداز تھا، یا جو اسلوب تھا، اس کا تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیات بھی پہنچائی ہیں، اور ان کی تعبیر اور تشریح بھی کی ہے جہاں صحابہ کو ضرورت پیش آئی ہے، مخاطبین کو جہاں بھی ضرورت پیش آئی ہے کسی بات کی وضاحت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ کوئی الجھن پیش آئی ہے تو الجھن کا حل بھی پیش کیا ہے۔ اس پر دو تین واقعات عرض کرنا چاہوں گا جو حدیث کی مستند کتابوں میں تفصیل کے، ویسے 20 واقعات ہیں، لیکن دو تین واقعات عرض کرنا چاہوں گا تاکہ بحیثیت مفسر قرآن، قرآن پاک اللہ پاک کی آیات کی، اللہ کے احکام کی تشریح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب اور حضور کا طرز واضح ہو کہ حضور کیسے کرتے تھے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک لوگوں کو سناتے تھے، یہ آیات آئی ہیں، لوگ ان کو سنتے تھے، یاد کرتے تھے، اور جب کہیں الجھن پیش آتی تو حضور سے پوچھتے تھے۔ مثال کے طور پر
مسند دارمی کی روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما تھے، موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت ایک نازل ہوئی اور حضور نے وہ پڑھ کر سنائی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری آرزوؤں پر بھی نہیں، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، ایک پس منظر ہے لیکن اس کا وقت نہیں ہے، کہ تمہاری آرزوؤں پر بھی فیصلے نہیں ہوں گے اور اہل کتاب کی آرزوؤں پر بھی فیصلے نہیں ہوں گے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے کوئی غلطی کی اس کو سزا ملے گی۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے بھی کوئی غلط کام کیا اس کو اس کی سزا دی جائے گی، جزا دی جائے گی۔ اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے۔ روایت کے مطابق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا چہرے کا رنگ بدل گیا، کادا یسقط، قریب تھا کہ گر پڑتے، پریشان ہوئے۔ پریشانی یہ تھی کہ یہ جملہ جو ہے من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے کوئی غلط کام کیا اس کو سزا مل کے رہے گی، تو غلطیاں تو انسان سے ہوتی رہتی ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں، کوئی انسان بھی اس سے مبرا نہیں ہے، تو اگر ہر غلطی پہ پکڑا جائے گا اور ہر غلطی پہ یجز بہ ہوگا تو بہرحال پریشانی کی بات ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو اس جملے پر پریشانی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، فرمایا مالک یا ابوبکر، ابوبکر کیا ہوا آپ کو؟ یا رسول اللہ آپ نے کیا فرمایا ہے، جس آدمی نے جو غلطی کی اس کو سزا ملے گی بہرحال، یہ تو مسئلہ، ہم تو پیغمبر ہیں، انسانوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمایا نہیں، دیکھو یجز بہ، اس کا بدلہ ملے گا، یہ دنیا میں بھی بسا اوقات اللہ رب العزت انسانوں کو جو تکالیف پیش آتی ہیں وہ بھی کسی نہ کسی غلطی کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اب ایک مسلمان دنیا میں اس کو کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی اس کو تکلیف آئی ہے، کوئی نقصان ہوا ہے، تو اس کے کسی نہ کسی غلطی کا کفارہ بن جاتا ہے، تو زیادہ پریشانی کی بات نہیں، اللہ پاک یہیں واش کر کے بھیج دیتے ہیں بہت سے لوگوں کو، تو اس پر حضرت ابوبکر کی پریشانی دور ہوئی۔ یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم سمجھنے میں تھوڑی سی الجھن پیش آئی، پریشانی لاحق ہوئی، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ نہیں، وہ مطلب نہیں جو آپ سمجھے ہیں، اس کی منشا یہ ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منشا بیان کی ہے اللہ کی، تو پھر حتمی منشا وہی ہے۔ اس پر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل ہے رسول، اللہ کے نمائندے۔ نمائندہ جو بھی بات کرتا ہے اس کی اپنی نہیں ہوتی، نمائندہ جو بھی بات کرتا ہے اس کی اپنی نہیں ہوتی، جس کا نمائندہ ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے۔ میں مثال کے طور پر عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے ملک میں سینکڑوں ملکوں کے سفیر ہے، سفیر ملک کا ہے، سفیر جو بات کرے گا ملک ہی ہے، وہ اس کی اپنی نہیں ہے، وہ کوئی بھی اس سے نہیں پوچھے گا کس کی بات کرو، سفیر ہے، سفیر کی بات ملک کی بات ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے۔ حضور اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کا کلام ہے۔ ویسے اصول یہ ہے کہ کلام میں کوئی الجھن ہو تو متکلم کا حق ہوتا ہے وضاحت کا، کسی کلام کو سمجھنے میں دقت پیش آئے تو پہلا حق متکلم کا ہوتا ہے کہ آپ کی کیا مراد ہے جناب۔ اب یہاں اللہ پاک تک تو کسی کا واسطہ نہیں ہے، تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم سے جو نمائندگی جو وضاحت کرتے ہیں وہ اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے کرتے ہیں، اور نمائندے کی وضاحت اللہ ہی کی وضاحت ہے۔ ایک واقعہ تو میں نے عرض کیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سے ایک موقع پر حاتم طائی مشہور دنیا کی شخصیت ہیں، حضور سے پہلے گزرے ہیں، حضور کا زمانہ نہیں پایا، ان کا بیٹا بھی صحابی ہے، بیٹی بھی صحابی ہے، عدی اور صفانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ عیسائی سے مسلمان ہوئے تھے، عدی ابن حاتم اور صفانہ بنت حاتم عیسائی تھے، عیسائی سے مسلمان ہوئے تھے اور صحابہ میں شمار ہوتا ہے بڑے۔ عدی قرآن پاک پڑھتے ہوئے ایک جگہ کنفیوژن کا شکار ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ قرآن پاک نے کیا کہا ہے، یہ کیا کہا ہے؟ قرآن پاک نے ہمارے بارے میں کہا، ہم عیسائی تھے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ انہوں نے اپنے عیسیٰ ابن مریم کو تو خدا کا درجہ دے دیا تھا، اپنے احبار اور رہبان کو بھی خدا کا درجہ دے رکھا تھا۔ قرآن پاک نے ہمارے بارے میں یہ کہا ہے،
اور ہم تو نہیں دیتے تھے۔ اب یہ الجھن آ گئی۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو، علماء اور مشائخ کو ارباب کا درجہ دے رکھا تھا، اور عیسیٰ ابن مریم کو تو دیا ہوا ہی تھا۔ تو یا رسول اللہ ہم تو نہیں دیتے تھے۔ یہ قرآن پاک نے کیا بات کہی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، بخاری شریف کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا عدی یہ بتاؤ کیا تمہارے ہاں تمہارے احبار اور رہبان کو حلال اور حرام کرنے کی اتھارٹی حاصل تھی؟ یہ حلال کو حلال قرار دیتے، حرام کو حلال قرار دیتے، حلال کو حرام کا یہ اتھارٹی تھی؟ یا رسول اللہ یہ تو تھی۔ تو فرمایا اس کا مطلب یہی ہے۔ عدی مطمئن ہو گئے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے شارع اس حوالے سے کہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کی بات کی وضاحت حضور ہی کریں گے۔ اللہ اس آج سے اللہ پاک کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ کے نمائندے کے طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی مستند ہوگی کہ اللہ کے نمائندے نے اللہ کے ان الفاظ کی یہ تشریح فرمائی ہے۔ ایک روایت اور عرض کر دیتا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے، قرآن پاک کی آیت کریمہ اتری کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط بلط نہیں ہونے دیا، امن بھی ان کے لیے ہے، نجات بھی ان کے لیے ہے۔ یعنی یہ ایمان اور نجات دونوں ان کے ساتھ۔ ایمان کی قبولیت کے لیے شرط یہ لگی لم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان کے ساتھ ظلم کا التباس نہ ہو۔ ابھی بظاہر بڑی سخت شرط ہے، ظلم زیادتی تو انسان کرتا ہے، چھوٹی موٹی ظلم زیادتی ہر انسان سے گھر میں ہو جائے گی، دوستوں میں ہو جائے گی، کاروبار میں ہو جائے گی، اور اگر یہ شرط ہو کہ ایمان کے ساتھ ظلم کا التباس بھی نہ ہو تو پھر مسئلہ مشکل۔ اس پر صحابہ پریشان ہوئے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپس میں پہلے مشورہ کیا گیا تو بڑی سخت شرط لگ گئی ہے، تو نبی کریم سے خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ قرآن پاک نے ایمان کی قبولیت کی شرط یہ لگائی ہے لم یلبسوا ایمانہم بظلم، ظلم کے ساتھ ایمان کا التباس نہ ہو، یعنی کوئی شائبہ بھی نہ ہو ظلم کا، تب امن بھی تب ہوگا، ہدایت بھی تب ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، تمہاری پریشانی بجا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی مراد یہاں یہ نہیں ہے۔ ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں جو تم سمجھے ہو، ظلم سے مراد اللہ کی منشا یہاں یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے بیٹے سے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا شرک نہ کرنا، شرک بہت، یہاں ظلم سے مراد ظلم نہیں ہے، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہی ہے۔ تو یہ الجھن پیدا ہوئی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، الجھن دور ہو گئی۔ تو یہ حضور کا بطور مفسر کے، بطور بیان کرنے والے کے اور اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے حضور کو یہ اتھارٹی حاصل تھی۔ ایک واقعہ اور عرض کر دیتا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہے کنت سؤلا، میں بڑے سوال جواب کیا کرتی تھی، اور اس وقت تک سوال کرتی رہتی تھی جب تک تسلی بخش جواب نہیں مل جاتا۔ تعلیم کا ایک اصول ہے، سوال علم کا ذریعہ ہے، اور سوال الجھن کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ کہتی ہے کنت سؤلا، میں بہت سوال کیا کرتی تھی، اور اس وقت تک سوال کرتی رہتی تھی جب تک بات کا تسلی بخش جواب نہیں مل جاتا تھا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، میرے ہی حجرے میں تشریف فرما ہے، حضور نے ایک بات فرما دی، فرمایا من حوسب عذب، جس کا حساب کتاب ہوا وہ نہیں بچے گا۔ یہ بھی جملہ وہی ہے، من حوسب عذب، جس کا حساب کتاب ہوا اس کو سزا ہوگی۔ حضرت عائشہ چونکی، یا رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ قرآن پاک کچھ اور کہہ رہے ہیں، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ قرآن پاک تو کہتا ہے اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، جس کو قیامت کے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، آسان سا حساب ہوگا، وینقلب الی اہلہ مسرورا، اپنے گھر خوش واپس، گھر والوں کے پاس خوش واپس آئے گا، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ایک جگہ قرآن پاک یہ فرماتا ہے کہ وہ لوگوں کو کہتا ہے ہاں مقرؤ کتابیہ، یہ میرا رزلٹ کارڈ ہے، دیکھ لو یار، اللہ پاک نے بڑا مجھے کرم فرمایا، میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور فہو فی عیشۃ راضیہ، بڑا خوش ہوگا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں من حوسب عذب،
جس کا حساب ہوا اس کو سزا ہوگی۔ اب بظاہر یہ اشکال کیا بنتا ہے، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، رسول اللہ کچھ اور فرما رہے ہیں۔ ظاہری شکل سوال کی یہ بنتی ہے، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور فرما رہے ہیں، اور سوال کس سے ہو رہا ہے؟ نبی کریم سے، یا رسول اللہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں بات واضح فرما دی، عائشہ ذاک العرض یا عائشہ اما من نوقش فقد حذب، وہ صرف پیشی ہے، جس حساب کا قرآن پاک ذکر کر رہا ہے نا وہ عرض ہے، پیشی ہے، سب پیشی ہوئی، آواز پڑی، دو چار سوال ہوئے، جاؤ یا اما من نوقش فقد حذب، جس کا مناقشہ آج کی اسلام میں جس کا ریکارڈ طلب ہو گیا وہ مارا گیا۔ من نوقش حذب، جس کا ریکارڈ طلب ہو گیا، ریکارڈ نکالو اس کا بھائی، وہ نہیں بچتا۔ جی میں نے دو چار واقعات عرض کیے ہیں کہ جناب نبی کریم قرآن پاک پڑھ کے بھی سناتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی وضاحت بھی کرتے تھے، تعلیم بھی دیتے تھے، اور کوئی الجھن پیش آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد سے وہ الجھن دور ہو جاتی تھی۔ بعض الجھن ایسی بھی ہیں جس میں ارشاد کوئی نہیں ہے، بعض الجھن ایسی جس میں ارشاد کوئی نہیں ہے، حضور کے عمل سے وضاحت ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے۔ قرآن پاک نے نماز کے قصر کی جو اجازت دی ہے نا، اذا ضربتم فی الارض، زمین پہ سفر کر رہے ہو، کہیں پانی نہیں ملا یا سفر لمبا ہے تو قصر کر لو، لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ، نماز قصر کر لو۔ ساتھ جملہ یہ ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، قصر کرو اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تم پہ حملہ کر دیں گے۔ آیت کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہ قصر نماز جو ہے نا، یہ خوف کی حالت کی، امن کی حالت کی نہیں ہے، حالت جنگ میں ہے۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، حملہ کر دیں گے، تو جلدی جلدی 4 کی بجائے 2 پڑھو۔ یہ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق قصر حالت جنگ میں بنتا ہے، لیکن حضور عمل میں بھی کرتے تھے۔ اب حجۃ الوداع پہ جا رہے ہیں، پورا راستہ عمل میں ہے، کوئی قصر، کوئی حملہ نہیں، کوئی دشمن نہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے، قصر کرتے جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، قصر کرتے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں ایک جگہ سوال آیا، حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں اشکال آیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ قرآن پاک نے تو قصر کے ساتھ یہ شرط لگائی ہے، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے تو قصر کر لو۔ ہمیں تو کوئی ڈر نہیں کسی کا۔ فتح مکہ پہ کس کا ڈر تھا؟ پورا جزیرۃ العرب حضور کے کنٹرول میں تھا، بڑے امن سے جا رہے ہیں ہم، اور ہم آتے ہوئے بھی قصر کرتے آ رہے ہیں، واپسی پر بھی قصر کرتے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر کے ذہن میں اشکال آیا۔ سفر کے دوران ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ قرآن پاک نے تو قصر کے ساتھ یہ شرط لگائی ہے کہ اگر خطرہ ہو تو قصر کر لو، ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں، مدینہ منورہ سے آئے ہیں، مکہ گئے ہیں، حج کیا ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہیں، پورے جزیرۃ العرب میں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، تو ہم قصر کیوں کرتے جا رہے ہیں؟ اب اس کے جواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت جملہ، حضور کا ہر جملہ ہی خوبصورت ہے، لیکن یہ بڑا میں تو انجوائے کیا کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا عمر اللہ کا صدقہ کیوں واپس کرتے ہو؟ بھائی اتنی جو اللہ کا صدقہ کیوں واپس کرتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں تو اللہ کو بات کرنی چاہیے نا، وہ چپ ہے تو بھی چپ کر یار، واپس کرنا ہے۔ اللہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، نکیر نہیں کی، وہی جاری ہے، وہی چل رہی ہے، اللہ نے کچھ نہیں کہا۔ تو 1 مہینے سے ہم سب قصر کرتے آ رہے ہیں، جبریل نے ایک دفعہ بھی نہیں آ کے کہا کہ جناب کیا کر رہے ہو؟ تو جب اللہ چپ ہے تو تم کیوں سوال کرتے ہو؟ اللہ کا صدقہ کیوں واپس کرتے ہو؟ اب یہاں میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ حالت خوف کا قصر قرآن پاک میں ہے، حالت امن کا قصر حضور کے ارشاد میں بنی عمل میں ہے۔ حالت خوف کا قصر قرآن میں ہے، حالت امن کا قصر جو ہم تو حالت امن میں ہی کرتے ہیں، قصر ہی کرتے ہیں، تو یہ قرآن میں نہیں ہے، حضور کے کسی ارشاد میں بھی نہیں ہے، عمل میں ہے۔
حضور نے عمل کیا ہے، وہ عمل حجت بن گیا ہے کہ اس آیت کریمہ پر حضور نبی کریم نے جو عمل کیا ہے نا وہی اتھینٹک، وہی اتھارٹی ہے۔ ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں کہ حضور کی عملی طور پر بھی حضور مفسر ہے، یعنی حضور کا عمل بھی قرآن پاک کی تفسیر ہے، قرآن پاک کی تعبیر ہے۔ قرآن پاک نے رہن جو ہم یہ چیزیں قرض کے عوض رہن رکھتے ہیں، ان کنتم علی سفر فلم تجدوا کاتبا فرہان مقبوضہ، اگر قرضہ لیا ہے سفر کی حالت میں، وہاں لکھنے والا کوئی نہیں ہے، گواہ وغیرہ نہیں ملتے، تو گارنٹی کے لیے رہن رکھ لو۔ رہن گارنٹی ہوتی ہے قرضے کی۔ قرآن پاک نے اس کو سفر کے ساتھ بیان کیا ہے، ان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا فرہان مقبوضہ، اگر سفر میں ہو، لکھنے کی سہولت میسر نہیں ہے، تو رہن رکھ لو قرض کی گارنٹی کے طور پر۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ بحیثیت مفسر قرآن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے مفسر بھی ہیں اور قرآن پاک پر عمل کی اتھارٹی بھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، میرا نام سید محمد بلال شاہ ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ بحیثیت مفسر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو کیا پیغام دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کا پیغام دیا ہے، جو خود قرآن پاک کا پیغام دیا، فلا یتدبرون القرآن، قرآن پاک کو سمجھنا، غور کرنا اور قرآن پاک کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ حضور کا پیغام ہے کہ اس کو پڑھو، اس کو سمجھو اور سمجھنے کے ساتھ غور بھی کرو، اس کے حقائق پہ غور کرو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو اور اپنے آپ کو قرآن پاک کے احکام کے مطابق تبدیل کرو۔ السلام علیکم، میرا نام نبیلہ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کے مختلف احکام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عمل درآمد کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے جو احکام آئے ہیں سب سے پہلے خود عمل کیا ہے اور عمل کی نگرانی کی ہے، قرآن پاک پر عمل بھی کیا ہے اور اپنے ساتھیوں جہاں کسی کوتاہی ہوئی ہے اس کی نشاندہی کہ یہ یوں نہیں یوں ہے، تو سب سے پہلے تو حضور نے خود عمل کیا ہے، اس کی عملی شکل پیش کی۔ اسوۃ الحسنہ کا معنی یہی ہے، لقد کان لکم فی اسوۃ الحسنہ کا معنی یہی ہے کہ قرآن پاک پر عمل کا آئیڈیل حضور کی ذات ہے، اور حضور اپنے ساتھیوں پر نظر بھی رکھتے تھے، کسی کو کوتاہی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، حضور اس کی وضاحت کرتے تھے اور اس کی اصلاح کرتے تھے۔ میرا نام فیصل عمران ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تشریحات کی ہیں ان کا درجہ کیا ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ دو گزارشات کروں گا، ایک تو یہ کہ حضور کا ٹائٹل رسول اللہ ہے، اللہ کے نمائندے ہیں، اور نمائندہ ہونے کی حیثیت سے حضور نے جو بات بھی کیا نا وہ اللہ کی طرف سے، نمائندہ جو بات بھی کرتا ہے وہ اللہ کی، جب رسول اللہ ہیں تو حضور نے جو بات بھی کی ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ دوسری بات، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے اتھارٹی قرار دیا، خود بحیثیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ اتھارٹی ہے۔ مثلا ایک جگہ جی مار صلی اللہ من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم جو رسول بھی بھیجتے ہیں وہ اطاعت کے لیے بھیجتے ہیں، تو رسول خود اتھارٹی ہے۔ اور ایک جگہ یہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایک خود اتھارٹی ہونے کی حیثیت سے حضور کی بات حجت، یعنی حجت قطعیہ ہے، اور ایک اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے جو بات کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے حکم پہ عمل کیا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ